أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ ان آیات کی تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی کہ اس سے مراد خیر امت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن کو انبیاء کے بعد جو ہے یہ فریضہ سونپا گیا تھا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ پھر صحابہ کرام کے بعد پوری امت مسلمہ جو ہے ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ فریضہ جاری رکھیں، کیونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اب امت کے علماء جو ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو نبھائیں، اس فریضے کو، اور لوگوں کو سچی اور حق بات جو ہے وہ بتائیں، صحیح بات بتائیں اور غلط سے روکیں۔ اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان جو ہے اس کی سب سے لازمی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی جو خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ فریضہ اور آپ کا مائک میوٹ تھا جی جو یہ لوگ یہ فریضہ جو لوگ ادا کر رہے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے لوگ جو ہیں علماء کرام، ان کا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی بات میں اثر تب ہوگا جب آپ کو خود یقین ہوگا کسی چیز پہ، تو یقین جو ہے وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ کے کلام میں اثر ہوگا، اور جس چیز کا آپ حکم دیں گے وہ لوگ مانیں گے، اور جس سے آپ روکیں گے اس سے رک جائیں گے۔ تو ایمان کا مضبوط ہونا بھی اس جماعت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اہل کتاب کو بھی ترغیب دی گئی، یہودیوں اور عیسائیوں کو، جن کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ آ رہا تھا اور حسد پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ یعنی یہ مخصوص کسی خاص امت کے لیے نہیں ہے یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی غیر مسلم، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، اس کا ایمان لے آئے اور علم حاصل کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ نبھانے لگ جائے تو وہ اس کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ خصوصیت صرف دین اسلام میں ہی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اور مذاہب اس طریقے سے قبول نہیں کرتے، خاص طور پہ یہودیت جو ہے وہ اپنے مذہب کے اندر کسی کو بھی اتنے کھلے دل سے قبول نہیں کرتی۔ پہلے نمبر پہ تو وہ مانتے ہی نہیں، کوئی اگر یہودی ہو جائے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اور اگر ایکسیپٹ کر بھی لیں تو نسلی یہودی جیسا اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ نو مسلم کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نو مسلم جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو بھی اس نے کیے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى سے مسلمانوں کو ایک تسلی دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی کہ کیونکہ مسلمان بہت تھوڑے سے تھے اور یہودی اور عیسائی اور کافر مشرک بہت زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ یہودی اور عیسائی خاص طور پہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ کو باتوں کے ذریعے تکلیف پہنچائیں گے، صرف ستائیں گے، ستا سکیں گے، عملی طور پہ جانی نقصان نہیں کر سکیں گے، کسی قسم کی تکلیف نہیں دے سکیں گے، اس لیے آپ نے ڈر ہو کر رہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ میدان جنگ میں بھی آپ کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا تو وہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے، یعنی ان کی بزدلی بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے بھی ان کی مدد نہیں ہوگی اور کوئی انسان بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ یہودیوں کا امپریشن بہت زیادہ خراب تھا مدینہ میں، ہمیشہ سے ہی خراب رہا ہے، کیونکہ انہوں نے
بہت ہی زیادہ بدبختی اپنے مقدر میں لکھوائی، اس لیے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شہید کیا، اور ایک نبی کا اگر خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو اس قوم کے اوپر عذاب جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طائف کے گنڈوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو آپ اپنا خون مبارک جو تھے آپ زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، آپ بار بار خون صاف کرتے تھے، اور آپ کے قدموں کے اندر یعنی جوتے کے اندر خون جمع ہوا تھا۔ اگر علماء نے فرمایا کہ اگر ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا آپ کے لہو کا تو عذاب جو ہے اس وقت نازل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جنگ کی صورت میں ہوتا ہے نا، جنگ میں بھی آپ زخمی ہوئے غزوہ احد میں، لیکن جنگ میں آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس لیے اس کا ایک الگ نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ظلم ہوتا ہے جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے ظلم کیا کہ آپ تنہا اللہ کا پیغام لے کر گئے اور انہوں نے جتنے بھی گنڈے تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، تو وہاں پہ جبرائیل امین بھی تشریف لائے اور آپ سے اجازت چاہی کہ آپ فرمائیں تو یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا کے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا کہ پھر نسلوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے پیدا فرمائے اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ پیدا فرمائے۔ تو اگر ایک نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو اتنا اس کے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ تو اس نسل نے، یہودی نسل نے ہزاروں انبیاء شہید کیے، تو ان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ظلم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ذلت لکھ دی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، یہ جتنے بھی معزز بننا چاہیں معاشرے میں یا جتنی بھی فتوحات حاصل کر لیں، مسلمانوں کو بہرحال اس چیز کی تسلی رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو عزت ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ چند سالوں کے لیے ہے، بس تھوڑے سے عرصے کے لیے۔ آج کل کچھ سالوں سے ہی بہت زیادہ جو ہے انہوں نے ظلم ڈھانے شروع کیے ہوئے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر، اور ریاست بنانے کے چکروں میں ہیں، اور دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے ریاست بنا لی ہے، جو کہ مسلمان قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتا دیا، اپنے سچے کلام کے ساتھ ہمیں یہ اطلاع دی کہ یہودیوں کا کوئی وطن نہیں ہے، یعنی ان کے لیے ہم نے لکھا ہی نہیں کوئی ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وطن ہو۔ تو یہ جو اسرائیل کی انہوں نے ریاست بنائی ہے، یہ بھی زور زبردستی اور ظلم کے ذریعے قائم کی ہے، تو یہ عنقریب اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ تو یہ ذلت ہے ان کے لیے، یعنی مسلمانوں کے تو دیکھیے کتنے ممالک ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہودی جو ہے ان کا ایک ملک بھی نہیں، ایک چھوٹی سی ریاست بھی نہیں ہے، تو یہ ذلالت ہے، اور یہ تب سے ہی شروع ہو چکی ہے جب سے یہ انہوں نے ظلم کرنے شروع کیے اور انبیاء کے ساتھ انہوں نے ایسا رویہ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر ذلت جو ہے ڈال دی گئی ہے، ایسے ڈال دی گئی ہے جیسے کسی کے ساتھ لیبل چسپاں کر دیا جاتا ہے، اس طرح ان کے اوپر لیبل لگا دیا گیا ہے ذلت کا۔ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ، جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی اللہ کی رسی کو تھام لے یعنی ایمان لے آئے تو وہ ذلت سے بچ سکتا ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام کی لسٹ میں بھی شامل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں آگے، جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اپنے دلوں کو حسد سے پاک کر دیا، تو کھلے دل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول فرما لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لسٹ میں شامل فرما دیا، اور وہی عظمت دی جو صحابہ کو ملی۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں، جو پہلے یہودی تھے اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے،
تو ایسے جو دو دینوں کی پیروی کرتے تھے، یعنی پہلے یہودیت کی یا عیسائیت کے پیروکار تھے اور وہ سچے تھے، اس میں بھی سچے تھے، اور پھر بعد میں سچے مسلمان بھی بنے، تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی دو شریعتوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے تعلق بنا کر یہ بچ سکتے ہیں ضلالت سے، ذلت سے، یعنی کسی کے ساتھی بن جائیں، کسی کے ساتھ وعدہ کر لیں، اور جنگ میں جیسے ساتھی بن جاتے تھے قبائل آپس میں، اس طرح اگر بن جائیں تو یہ ضلالت سے کسی حد تک بچ سکتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکینی بھی چسپاں کر دی گئی، چپکا دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے دو وجوہات بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے اور کھلے عام انکار کرتے تھے۔ سمینا و عصینا، آرام سے کہہ دیتے تھے کہ ہم نے سنے ہیں احکامات لیکن ہم نافرمان ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ غلطی سے ہو جائے کچھ احکامات کے خلاف، یہ باغی لوگ تھے، بغاوت سے اور بڑے کھلے عام اعلان کرتے تھے کہ ہم نے احکامات سن لیے ہیں لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے، جیسا کہ ہم پیچھے شاید پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ چلو فلسطین میں وہاں جا کے اس قوم کا مقابلہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی اتنے کھلے عام اور بغاوت والے الفاظ یہ استعمال کیا کرتے تھے، تو اس طرح اللہ کی نافرمانی کرتے وہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی معصوم نبیوں کو شہید کرتے تھے۔ تو یہ دو وجوہات تھیں جن کی بنا پہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینی اور اللہ کا غضب لازم کر دیا گیا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ غضب، مسکینی اور ذلت اس لیے ہے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حدیں توڑتے تھے، اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ لیسو سواء، اچھا ان پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے تحت ہم نے خود کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ہر آیت ہمیں قصہ سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل فرمائی کہ یہودیوں کی برائیاں کریں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے جو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ گئیں تو ہم بھی کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں۔ اللہ کا لاڈلا صرف متقی ہے، چاہے وہ کسی بھی نیچ قوم سے بھی اٹھ کر کھڑا ہو اور اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بادشاہ بھی ہو اور سید قوم سے بھی خود کو شمار کرے لیکن اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کی حدوں کا خیال نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسا کہ یہودی انبیاء کی اولاد تھے لیکن انہوں نے جب حدود پھلانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ لیسو سواء، اس کے بعد پھر کچھ اہل کتاب جو ایمان والے تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، رات کو قیام کرتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، اور قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے، یعنی وہی صحابہ کرام جو یہودیوں میں سے جنہوں نے ایمان قبول فرمایا اور وہ صحابہ کرام بنے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تہجد گزار ہونے کے ساتھ جو ان کے اندر مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کی حاضری پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور دوسری چیز جو ان کے اندر ہے یہ خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہی کنتم خیر امتن کے اندر جو چیزیں آئی ہیں نا، وہی چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اہل کتاب کے جو ایمان والے ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں کے لیے دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت لے جانے کی۔ یسارعون
उस जगह पे इस्तेमाल होता है लफ्ज जहाँ पे कंपटीशन होता है ना, मुकाबला चल रहा हो और हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, तो नेकियों में इनका इस तरह से मुकाबला चल रहा होता है। व उलाइका मिनस सालिहीन, और ये लोग नेक हैं, नेक लोगों में से हैं। सुभान अल्लाह। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरू। फिर अल्लाह ताला ने अपना एक कायदा बयान फरमाया, एक कानून बयान फरमाया कि जो भी वो कोई नेकी करेंगे तो उसकी नाकदरी नहीं होगी। यानी ईमान लाने के बाद, ईमान शर्त है, सिर्फ और सिर्फ ईमान शर्त है। ईमान के बाद अगर आप किसी का हाल भी पूछते हैं तो उसकी नाकदरी नहीं होती। अगर किसी को आप पानी का एक घूंट भी पिला देते हैं तो उसकी नाकदरी नहीं होगी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले किताब में से भी अगर इन खूबियों वाले कुछ लोग हैं तो उनकी भी किए हुए अमाल की नाकदरी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, क्योंकि अल्लाह ताला परहेजगारों को जानते हैं। अल्लाह ताला दिलों से वाकिफ हैं और परहेजगारी और तकवा दिलों के अंदर होता है। इन्नल लदीना कफरू लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ। फिर अहले किताब के मुशरिकीन का तज़किरा फरमाया और फरमाया कि इनके मुकाबले में जो लोग काफिर हैं, जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के आखिरी नबी को नहीं माना, तो उनके माल और उनकी औलादें अल्लाह के आगे जर्रा भी काम नहीं आएंगे, यानी उनको अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकेंगे। व उलाइका अस्हाबुन नार, और ये लोग आग वाले हैं। हम फीहा खालिदून, उस आग में हमेशा रहेंगे। और ये चूंकि बहुत बार आती है आयत उलाइका अस्हाबुन नार हम फीहा खालिदून, तो हम इसको बड़ा लाइट ले लेते हैं। बहुत ही सख्त आयत है ये, बहुत ही सख्त जुमला है। किसी को ये अल्लाह की तरफ से कह दिया जाए, फरमा दिया जाए कि ये आग आग में रहने वाला है, इसका ठिकाना जहन्नम है, तो ये बहुत बड़ा जो है कड़ी सजा है। अगर कोई समझे तो उसको चैन ना आए। जैसे आप मिसाल के तौर पे ये समझें कि किसी को कहा जाए कि तुम्हें कैद जो है वो कर दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा, कैद की सजा सुना दी जाएगी। या किसी को ये कह दें कि 2 साल के बाद या चंद महीनों के बाद तुम मर जाओगी, तो वो क्या फील करेगा उस वक्त? उसकी जो चंद महीने रह गए हैं, क्या वो जी सकेगा उसमें? नहीं जी सकेगा। तो अगर इस चीज को भी गहराई से ले, और अल्लाह ताला का जो ये अल्लाह ताला इनको एक टैग दे रहे हैं कि ये असहाबुन नार हैं, अगर कोई गहराई से इस चीज को सोचे तो उसका तो जीना हराम हो जाए और वो कोशिश करे कि मैंने जहन्नुम से बचने के लिए क्या करना है। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ये ईमान ही नहीं होता इनका आखिरत पर। जिसका आखिरत पे ईमान नहीं होता उसको क्या इस चीज से कि वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। और हम मुसलमानों ने भी बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इन चीजों को बहुत लाइट ले लिया है। हमारे सामने, हमारे आसपास से लोग उठ रहे होते हैं, इस दुनिया से जा रहे होते हैं। एक एक पहर जो है वो जमीन के ऊपर होते हैं, अगले पहर जमीन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें यकीन नहीं आता, हमें लगता है कि सिर्फ उन्होंने ही जाना था, हमने नहीं जाना। और जन्नत जहन्नुम का हमने मजाक बनाया हुआ है। हमारे जो अ, हमने वीडियोस बनानी होती हैं उसमें भी हम जन्नत जहन्नुम का मजाक बना रहे होते हैं, हम इस्लाम के अरकान का मजाक बना रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे दिलों की स्याही खत्म फरमा दे और इन चीजों को हमारे दिलों में उतार दे अल्लाह ताला अपनी रहमत से। मत और हम फीहा खालिदून जो है ये इससे भी ज्यादा सख्त जुमला है कि वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए डाले जाएंगे। और अगर किसी ने देखना हो कि वो सह सकता है तो दुनिया की जो आग है उसके अंदर थोड़ी देर अपना हाथ उसके ऊपर करके देखे और उसको पता चल जाएगा कि ये सही जाती है कि नहीं सही जाती। अल्लाह अकबर। खुद को यकीन दिलाना चाहिए। वैसे मैं ये कहती हूँ कि कभी कभी ऐसा कुछ ट्राई करके हल्का सा, ऐसे नहीं कि अपने ऊपर जुल्म करें, और जुल्म करने से अल्लाह ताला मना फरमाते हैं। लेकिन अगर एसी में रहने के आदी हैं तो गर्मी में निकल के देखें क्या ये गर्मी बर्दाश्त होती है। और अगर किचन में नहीं जाते तो किचन में जाके देखें क्या ये गर्मी बर्दाश्त होती है। इन चीजों को ट्राई करके देखें और फिर खुद को ये एहसास दिलाएं कि अगर मेरे से ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो मैं जहन्नुम कैसे बर्दाश्त करूंगी।
تو اس سے انشاءاللہ ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اور اس کو مضبوط کرنا ہوگا ہمیں انشاءاللہ۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کا مثل ریح، پھر اللہ تعالیٰ نے جو مشرک اور کافر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی ایک مثال دی، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ہوا ہو اور فیہا سر، اس میں بہت زیادہ سردی ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، اور وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ کسی قوم کی کھیتی کو پہنچے اور اس کو ہلاک کر دی۔ یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے، جو سرد ہوا ہوتی ہے سردیوں میں جو پڑتی ہے، وہ کھیت جلا دیتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک سے بھی چیز جل جاتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے بغیر اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے ہے جیسے انہوں نے اپنا مال جلا دیا، ضائع کر دیا، ایسے جیسے لہلہاتا کھیت تھا اور اس کے اوپر ٹھنڈی ہوا پڑی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ مطلب اس کا مختصر مطلب یہ ہے کہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کچھ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ اس چیز کو بڑا زیادہ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں جو ہیں وہ قبول کیوں نہیں ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے، یہ ظلم ہے کہ ہم تو نیکی کریں تو ہمیں اجر نہ ملے، ہم جنت میں نہ جائیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اتنے سے نیکی کر کے جنت میں چلے جائیں۔ تو اس کی ایک مثال سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ ایک ادارے میں ایڈمیشن لیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ چاہے نالائق اسٹوڈنٹ بھی ہو نا، تو آپ اس ادارے کا بہت ساری چیزوں کے حقدار بن جاتے ہیں، اس کے اندر انٹری کے حقدار بن جاتے ہیں، اور اس کی سہولیات جو ہوتی ہیں ان کے حقدار بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کہیں پہ ایڈمیشن ہی نہیں لیا اور آپ یہ چاہیں کہ آپ بغیر ایڈمیشن کے جو ہے پھر آپ اس ادارے کے جتنے بھی رولز فالو کریں، جو بھی کر لیں، لیکن آپ کو نہ ہی اس ادارے کے اندر انٹر کیا جائے گا، نہ ہی اس ادارے کا حصہ سمجھا جائے گا، نہ ہی اسناد اور سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایڈمیشن تو لیا ہی نہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اسلام میں ایڈمیشن لیے بغیر جتنے بھی نیک بن جائیں، ان کا صلہ دنیا میں تو آپ کو مل سکتا ہے، آخرت میں اس کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایڈمیشن لینا ضروری ہے، پہلے ایک چیز کا حصہ بننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب آپ حصہ بن جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ تو پھر باقی معاملات تب آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا یہ کر کے، بلکہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ وہ ہٹ درم ہیں، اندر سے ضدی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ اسلام کو فالو کریں اور اسلام کو سچا دین سمجھیں۔ تو جب اللہ کے دین کو سچا دین ہی نہیں سمجھتے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کوئی پرواہ نہیں ان کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کر کے وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر اسلام قبول کر لیں اور اسلام کو سچا دین مان لیں اور کلمہ پڑھ لیں تو ان کی ہر عمل کی قدر کی جائے گی، جیسا کہ اوپر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو بھی وہ نیکی کریں گے تو اس کی نہ قدری نہیں ہوگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تو آپ کا ایک چھوٹا چھوٹا عمل کسی کو مسکرا کے دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اخلاق کے ساتھ کسی کے سامنے پیش آنے کا بھی اجر آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر آ جانے کے بعد تو انسان کی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہر عمل کی جو ہے قدر کرتے ہیں اور نیکیاں ہی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، پھر ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی کہ ایمان والو اپنے ایمان والے لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی بطانہ نہ بناؤ۔ بطانہ جو ہے نا بطن سے ہے بطانہ، بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، پیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیٹ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہم نے اس کا میننگ کیا تھا رازدان۔ رازدان نہ بناؤ، یعنی اپنے پیٹ کے راز جو ہیں وہ
اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مت شیئر کرو۔ اور یہ بہت سختی سے تنبیہ فرمائی گئی ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، اپنے ایمان والوں کے علاوہ اور لوگوں کو بتانا نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ لا یألونکم خبالا، وہ یہودی اور منافق اور کافر جو ہیں تمہارے ساتھ خرابی تمہیں پہنچانے میں اور فتنہ اور فساد پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے۔ جب بھی ان کا ہاتھ پڑے گا کہیں پہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ودوا ما عنتم، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تمہیں مصیبت میں پڑتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور یہ بغض جو ہے ان کی باتوں سے بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ مسلمان ظاہر ہے کہ اسی ان طبقے کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اسلام ابھی نیا نیا تھا، اور ان کے ساتھ اسلام لانے سے پہلے ان کی دوستیاں تھیں۔ جیسے ساتھ رہنے والے سارے لوگ تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو ایک طبقہ مسلمان بن گیا اور دوسرا طبقہ ان کا دشمن بن گیا، لیکن جو معاشرتی ان کے آپس کے تعلقات تھے وہ تو تھے ہی، اور شروع سے پیدائشوں سے چلے آ رہے تھے ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ جب آپس میں اب ایمان لانے کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو، اور مسلمان جو ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہا انتم ہاؤلائی تحبونہم ولا یحبونکم، مسلمان سادہ دل ہوتا ہے اس لیے اسلام اس کے دل میں جلدی آ جاتا ہے، اور مسلمان جو تھے وہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر ان سے ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے پہلے ان کے ساتھ محبت تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ تم وہی لوگ ہو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے محتاط رہو اور ان سے بچ کے رہو، ان کو قلبی دوست نہ بناؤ۔ ظاہراً اخلاق کے ساتھ پیش آؤ ہر غیر مسلم کے ساتھ، لیکن دلی طور پہ کسی کو رازدان نہ بناؤ، اور دلی طور پہ اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو، محبت نہ رکھو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، کسی حد تک بغض تو ان کی زبانوں سے، ان کی باتوں سے ظاہر ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی ان کی زبان پھسل جاتی تھی جوش میں آ کے، اور کچھ نہ کچھ جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ آ جاتا تھا، بغض اور حسد مسلمانوں کا۔ اور وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں ہے، جو بغض، جو حسد، جو دشمنی ان کے دلوں میں ہے، وہ اس سے زیادہ بڑی ہے۔ یعنی زبان سے تو وہ پھر بھی تھوڑے محتاط الفاظ میں بولتے ہیں، تو جو ان کے دلوں کے اندر بغض ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں کھول کر بیان فرما دی ہیں، اگر تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ۔ اگلی آیت انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، وہی جو اوپر ہم نے پڑھ لیا ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم مسلمانوں ان سے محبت رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہو، یا اس کا دوسرا میننگ ہو سکتا ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ منافق، وہ یہودی جو ہیں، وہ جب تمہارے سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی ہم بھی ایمان والے ہیں، وہ اپنے آپ کو تمہارے ساتھ ہی جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں، تمہاری مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، یعنی ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ حد سے زیادہ غصے کی طرف اشارہ ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ کھاتا ہے، اور اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ کیسے وہ دشمن کو جو ہے پیس کے رکھ دے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے تمہاری غیر موجودگی میں، تمہاری مجلس سے اٹھنے کے بعد تمہارے اوپر دانت پیستے ہیں یہ۔ کل موتو بغیظکم، اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو یہ کہہ دو کہ تم اپنے غصے سمیت مر جاؤ، یعنی دفع کر دو، ان کو اگنور کر دو، جانے دو ان کو، اور بس تمہارے اوپر اللہ نے ظاہر کر دیا ہے ان کی دوستی کیسی ہے تمہارے ساتھ، ان کا تعلق کیسا ہے، تو اب ان کو ان کے غصے میں مرنے دو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتا ہے، دلوں کے بھید سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔
ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اس میں ایک اور چیز ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا تعلق کافر اور مسلمان کا آپس میں ہوتا ہے، مسلمانوں کا آپس میں ایسا تعلق نہیں ہوتا۔ آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے ایسے جذبات رکھتا ہے، منافقت سیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم بہت چالاک ہیں، ہمیں باقاعدہ اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے ہوشیاریاں بنانے کی کہ اور جو معصوم ہوتا ہے، جو بھولا ہوتا ہے، اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مومن بھولا اور شریف ہوتا ہے، مومن معصوم اور شریف ہوتا ہے، یعنی چالاکیاں نہیں مارتا۔ اور آج اگر کوئی کسی کو چالاکیاں بنانی نہیں آتی تو اس کو پاگل سمجھا جاتا ہے۔ تو مومن کیسا شریف ہوتا ہے؟ ایسا کہ وہ کچھ بھی کسی کے ساتھ غلط کرنے لگے تو اس کا خوف خدا آڑے آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کو اس چیز سے روکتا ہے کہ میں نے کسی کے خلاف سازش نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا دل میں، کیونکہ میرا رب میرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایسا تعلق جو ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ یعنی کافر کے ساتھ وہ بھی جنگ کی حالت میں ہونا چاہیے کہ ویسے جنگ کے علاوہ بھی ان کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہ ہو، محبت نہ ہو اس طرح سے جس طرح سے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ایمان والوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایک حد تک محبت کافر سے بھی رکھی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، بس۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر بالکل اس کے لیے آپ کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسا رویہ، ایسی نفرت دلوں میں پالے ہوئے ہیں، تو سب سے بڑی تباہی جو ہے اس کا پیش خیمہ ہے یہ کہ ہم مسلمانوں کے تعلقات آپس میں ایسے ہیں جیسے کافروں کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، اور ہم ہر کوئی خود کو مسلمان اور دوسرے کو منافق سمجھتے ہیں۔ ہم کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اپنی شکل نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ہر آیت کے اندر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کریں، کیونکہ ہم نے اپنا حساب دینا ہے، ہم نے دوسروں کا حساب نہیں دینا۔ تو خود کی اصلاح کریں ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے اور اپنے رحمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے اور ایسا بنا دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگلی آیت بھی ایسی ہی ہے کہ اگر تمہیں فتح پہنچتی ہے، کوئی تمہیں نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو وہ ان کو بہت بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی شکست پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسا رویہ ہمارا مسلمانوں کا آپس میں نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، کسی کی خوشی ہمیں پریشان کر دیتی ہے اور کسی کی پریشانی ہمیں خوش کر دیتی ہے، اور وہ کسی جو ہے وہ ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی غیر مسلم کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا آپس کا، ہمارا ہمسایہ، ہمارا ساتھ رہنے والی ہماری دوستیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے خاص طور پہ چچا زاد اور چچا اور اس طرح کی جو دھیالی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ خاص طور پہ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے اس عمل پہ توبہ کرنی چاہیے کہ یہ رویہ تو غیر مسلم کافر کے لیے ہے، وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، یہ تو ہمارے دشمن نہیں، یہ جتنے بھی برے ہوں مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو آپس میں ہمارا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی شکست کی بہت بڑی وجہ یہی ہے، دنیا کے اندر جو شکست ہوتا ہے مسلمان آپس کے بغض کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں اگر تم جم کر لڑو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں کوئی چیز
کوئی مکر ان کا جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ان اللہ بما تعملون محیط، کیونکہ اللہ تعالیٰ گھیرے میں لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر اس عمل کو جو وہ کر رہے ہیں، یا معلوم جو وہ کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ، صدق اللہ۔